سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب، کوئی سرپرائز دینے والے ہیں ٹرمپ صاحب؟ اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کل بھی یہ عرض کی تھی، بیانات جو ہے ان پہ نہیں آنا چاہیے۔ جو کمروں میں بند کمروں میں گفتگو ہو رہی ہے وہ فائنل ہوگی، اسی میں سب کچھ ڈسکس ہو رہا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو انڈر پریشرائز دباؤ میں لانے کے لیے اس قسم کے بیانات جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں، اور وہ سلسلہ دونوں طرف چل رہا ہے۔ اس کو شنید بھی ہو رہی ہے اور ایک دوسروں کو دباؤ میں لانے کے لیے بیانات بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ بات جو ہے وہ اس طرف زیادہ امکان ہے کبھی ختم ہونے سے پہلے پہلے جو جنگ بندی کا معاہدہ بہت کل ختم ہو جانا ہے، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی نیا معاہدہ سائن ہو جائے۔ اس میں یا تو یہ جنگ بندی ایکسٹینڈ ہو جائے گی، اور یا پھر یہ ہے کہ بھائی اگر کیونکہ امریکہ کافی حد تک پیچھے ہٹ گیا ہے، اب وہ صرف ایک ہی مطالبہ کر رہا ہے کہ بھائی آپ جوہری ہتھیار جو ہے وہ نہیں بنائیں گے۔ اس کے علاوہ تمام پہلے مطالبے جو وہ کر رہا تھا ان سب سے اس نے پیچھے ہٹ لیا، اور ایران اس پر اڑا ہوا ہے کہ بھائی یہ اپنا ہرمز جو ہے اس کے اوپر اس کا کنٹرول رہے ہمیشہ کے لیے، یہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہ رہا۔ یہ دو باتیں رہ گئی ہیں، ان پہ کوئی نہ کوئی معاہدہ ان دونوں کا ہو جائے گا۔ بظاہر دنیا یہی سمجھ رہی ہے کہ بھائی، اور دنیا یہی چاہتی ہے کہ بھائی یہ معاہدہ ہو جائے تاکہ کام جو ہے دوبارہ روٹین میں آ جائے، اور جو امکانات پیدا ہو رہے ہیں دن میں دن معیشت تباہ ہو رہی ہے دنیا کی، اس سے نکلا جائے، کساب سے نکلا جائے۔ ہنگری کی جو نئی پارلیمنٹ آئے یا نئے وزیر اعظم آئے، انہوں نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے یہ کہا کہ یہ مجرم ہے۔ اسی طرح اور بھی ممالک یورپ کے کہہ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ ہماری سرزمین استعمال نہیں کرے گا تو ہم پکڑ لیں گے اس کو۔ تو آنے والے دنوں میں کچھ یہ دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب جو سنڈے کو جو بلغاریہ کے اندر انتخابات ہوئے ہیں، یہ 5 سال میں 8ویں انتخاب تھے، اور اس کے اندر رشیا کا پسندیدہ بندہ جو ہے وہ ایبسولوٹ میجورٹی لے کے آ گیا۔ وہ بھی پرانا پائلٹ ہے بوٹک صاحب کی طرح، اور ایبسولوٹ میجورٹی سے لے لیا وہاں پہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کا جھکاؤ جو ہے وہ رشیا کی طرف ہوگا۔ اسی طرح جو ہنگری والا ہے وہ ایک عرصے سے یورپی یونین کے ساتھ نہیں چل رہا۔ یورپی یونین میں ہوتے ہوئے وہ ایسے بیانات جاری کرتے رہتے، جیسے ایک سال اس نے یہ بیان جاری کیا کہ بھائی اگر یہ اسرائیل میرے ملک میں آئے تو میں اس کو ایک دن میں گرفتار کر دوں، اور اس قسم کے تو اور بہت سے معاملات میں، یوکرائن کے معاملے میں بھی اس نے یورپی یونین کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اس لیے دنیا میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو نئی جنریشن سامنے آ رہی ہے سیاست کے اندر، وہ اپنے حساب سے سوچتی ہے، اپنے نئے اتحاد بنا رہی ہے، اور یہی عام جو تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ ایران کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب اس جنگ سے کم از کم یہ ایک دھچکا ضرور لگا ہے کہ امریکہ کی بادشاہی یا امریکہ کی جو ایک مارک تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے، اور اب دنیا امریکہ کا محتاجی سے نکل آئی ہے۔ اس لیے اب دنیا میں نئے اتحاد بننے ہیں، پرانی دشمنیاں ختم ہو کے نئے دوست تلاش کیے جائیں گے، اور اسی میں ایران کو اپنی جگہ پیدا کرنی چاہیے، اور اب اس طرح ضد کے اوپر نہیں اڑنا چاہیے جس طرح کہ ایرانی دکھا رہے ہیں۔ ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے اندر 4 پاورز کی جسے کہتے ہیں نا ستون ہے۔ ایک تو مذہبی پیشوا ہے جو ان کے ساتھ جو مذہبی پیشوا کی اپنی کیبنٹ ہے، پھر ایک سیاسی حکومت ہے جس میں ملک کا صدر منتخب ہوا ہے، پھر فوج کا اپنا کردار ہے، اور سب سے بڑھ کر پھر پاسدار انقلاب ہے جو بات کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، یا سیاسی عمل کے اندر ان کا عمل دخل جو ہے وہ منوا کے اپنی بات منوانے کے، جس وجہ سے ایران کے اندر جو پچھلے 3-4 دن میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو 3 دن محنت کی ہے عاصم منیر صاحب نے ایران میں رہ کے، وہ انٹرنیشنل پریس یہی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پاسدارہ نے انقلاب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی آپ فیوچر کو دیکھو، اور اس وقت
کہ بھئی ہم نے ضرور امریکہ کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے, ضرور اس کو ایک دفعہ نیچے دکھانا ہے کہ بھئی دنیا میں ایک طاقت ایسی بھی موجود ہے جو امریکہ کی نہیں سنتی اور امریکہ کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کی گرداب سے نکالنے کی کوشش کی ہے عاصم منیر صاحب نے, اور وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس معاملے میں. تبھی ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ میں بھی پاکستان جانے کے لیے تیار ہوں. یہاں تک بات جو ہے وہ بڑھ گئی تھی. اب یہ جو شپ انہوں نے روک لیا ہے اس کا پاکستان انقلاب نے بہت زیادہ بول لیا ہے. وہ یہ انٹرنیشنل مطلب طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس شپ کو یہ شنگھائی سے چلا تھا اور ایران آ رہا تھا. تو امریکہ کے پاس ایسی اطلاعات موجود ہے کہ بھئی چین جو ہے وہ مدد کر رہا ہے ایران کی. تو انہوں نے اس شپ کو چیک کرنے کے لیے کہا ہے اس کے اندر کوئی اکوپمنٹ وغیرہ اس قسم کا یا کوئی ایسا اسلحہ تو نہیں ہے جو اس جنگ کا حصہ بننا ہو. تو انہوں نے اس چکر میں اس کو وارننگ وغیرہ دی تھی 8 گھنٹے تک کہ بھئی وہ آگے نہ بڑھے, یہاں رک جائے گا. وہ اس کو چیک کرنا چاہتے تھے. وہ جب انہوں نے نہیں وہ شپ روکا تب انہوں نے اپنے اس کو قبضہ کیا اور وہ انہیں کے اس میں یہی کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر کہ بھئی اس کی تلاشی لی جا رہی ہے, اس کو چیک کیا جا رہا ہے. اگر وہ اس میں کچھ ایسی بات باقی تجارتی شپ ہوا تو اس شپ کو چھوڑ دیا جائے گا اور انتخابات جو گفت و شنید ہے وہ پھر وہیں سے دوبارہ شروع ہو جائے گی. شپ کے ذریعے اسلحہ آنا, وہ تو کارگو کے ذریعے بھی اطلاع مل رہی ہے کہ جہاز چائنا سے اتر رہے ہیں وہاں پہ, اور چائنا کسی صورت بھی ایران کو اکیلا نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس کا بھی دار و مدار ظاہر ہے ایران کے پٹرول پہ چل رہا ہے. تو ایک اور جو اصل بات ہے, پاکستان میں کوئی بات چیت کے امکانات ہیں کہ رد کر دیا گیا اس کو؟ نہیں, بات چیت کے امکانات موجود ہیں. اس میں پاکستان کی اسٹیٹ میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ بات چیت شروع ہو جائے گی, اور امریکہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو جو رکاوٹ ڈالی ہے ایران بھی راضی تھا, لیکن وہ شپ والی رکاوٹ ڈالی ہے وہ آج ختم ہو جائے گی. جو دنیا جو کہہ رہے ہیں دنیا کے تجزیہ نگار وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شپ والا معاملہ بھی جو ہے اس کو جو پاکستان انقلاب نے وہ بنا لیا ہے اس کو آج تک حل ہو جائے گا یہ مسئلہ, اور کل بات چیت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی پاکستان میں. لیکن ایران کے چیف نے تو کہا کہ جو امریکہ نے یہ کیا ہے شپ روکا ہے کیونکہ ہمارا عملہ اس کے اندر موجود ہے, اس کی وجہ سے ہم ذرا خاموش ہیں, لیکن اس کا بدلہ لیا جائے گا. ایران نے جب بھی اس طرح کا بیان دیا تو اس کے بعد بدلہ تو انہوں نے لیا ہی لیا. دیکھیں یہ اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ حالات کے مطابق اس میں کیونکہ ایران کسی معاملے میں بھی امریکہ سے دبنا نہیں چاہتا, وہ ہر بات کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہے. کل کو ہم یہ نہ کہا جائے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ سے نیچے دب گیا تھا, تو اس لیے اس قسم کے بیانات جو ہے یہ وقت کے مطابق دے دیے جاتے ہیں, لیکن ان کی ایسی اہمیت نہیں ہوتی جس سے یہ ہے کہ گفت و شنید رک جائے یا کوئی جنگ کا امکان پیدا ہو جائے. صاحب ایک بڑی گرم خبر ہے کہ امریکہ کے اڈے اب عرب ممالک سے وہاں سے اس کو جانا ہی پڑے گا اور یہ عرب ممالک کی برداشت نہیں کریں گے. کیا دیکھتی ہے آنے والے دنوں؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے ڈسکشن میں آ رہا ہے عربوں کے درمیان بھی, خلیج کونسل کے درمیان کہ ہم نے جو اڈے دیے تھے اپنی حفاظت کے لیے تو ہماری حفاظت تو یہ کر نہیں سکے اڈے, تو پھر ان کو اتنا بڑا اخراجات بھی تو خلیجی ممالک کو دینے پڑتے ہیں نا. کوئی امریکہ اپنی جیب سے تو نہیں وہ اخراجات لے رہا, وہ ان سے اخراجات لے رہا ہے. تو یہ ڈسکشن آئی ہے کہ بھئی 71 ارب مانگا جا رہا ہے کہ غزہ کے اندر جو نقصان ہوا ہے 10 سال کے لیے 71 ارب ڈالر چاہیے, وہ خلیجی ممالک سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے مسلمانوں سے. تو پھر وہ کرنے کے بھئی ان کو ہم اتنا پیسہ دیتے ہیں امریکہ کو اور یہ ہماری حفاظت کر نہیں سکے, ہم پہ بیماری بھی ہوئی, ہمارا نقصان بھی ہوا, تو پھر جو ہم ایک ایسے معاہدے میں پھنس جائیں کہ جس سے کہ ہم باقی دنیا کو بھی ناراض کر کے رکھے, اپنے ہمسائے کو ناراض کر کے رکھے. تو یہ سیریس پوائنٹ اٹھا ہے خلیج کے اندر, اس میں آگے ڈسکشن ہمارا ہوگی اور ممکن ہے کہ امریکہ کو جو ہے وہ خلیج ممالک مدد کر دیں کہ آپ ہم اپنی حفاظت آپ بھی کریں گے, آپ سے اسلحہ لیں گے, لیکن آپ کی افواج جو ہے وہ ہمارے اڈوں پر نہیں ہوگی. خاصا ایک امریکہ سے یہ بھی خبر نکلی ہے کہ جو آرمی چیف ہے پاکستان کا, ٹرمپ کو کہا گیا کہ اس کے اوپر اعتماد نہ کرو,
اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. آپ نے بھی سنی یہ خبر؟ دیکھیں ایسی باتیں لوگ اڑاتے ہیں, دشمن ایسی بات کرتا ہی ہے, اس کو یقیناً جن لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہوگا پاکستان کا یہ کہ وہ موجودہ کردار, وہ اس قسم کی باتیں یقیناً ان کے کانوں میں ڈالیں گے. یہ کوئی ایسی بڑی وہ بات نہیں ہے جس کو اتنا سیریسلی لیا جائے. وہ بات امریکن اپنا جو کچھ قدم اٹھاتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے اور تمام ڈسکشنز کے بعد اٹھاتے ہیں, کسی پر ایسی اعتماد نہیں کرتے. جب پاسدار انقلاب کے ساتھ میٹنگیں کر رہے تھے عاصم منیر صاحب, تو کہا یہ جا رہا ہے اس وقت وائٹ ہاؤس کے اندر بھی اسی وقت میٹنگیں ہو رہی تھی جس کے اندر سی آئی اے چیف اور سینٹرل کمانڈ اور جو ان کی کیبنٹ ہے ٹرمپ صاحب کی ان اہم ممبر جو ہے اس وقت موجود تھے, اور ڈائریکٹ بات چیت جو ہے اس وقت کی جا رہی تھی. اب یہ اعتماد ہو تبھی اتنا بڑا اسٹیپ جو اٹھایا جا سکتا. جی خان صاحب آپ لائن پہ رہی. ابھی ایک اور ہمارا پروگرام ہے, ویسے تو کل کرنا تھا, جرمنی کے بارے میں بڑا ایک یہاں پہ تبدیلی نظر آ رہی ہے, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.